اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبیبک خیر الخلق کلہم صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پاک بھیجنے کے بعد میں آپ تمام بھائیوں کو السلام علیکم کہتا ہوں۔ میرے آج کا جو پیغام ہے وہ آپ آگے شیئر کریں، میرے جو پیغام ہے اس کو دنیا تک پہنچائیں۔ تو میں آپ تمام بھائیوں سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بہت ہی بڑا دل اور نہایت ہی رحم کرنے والا ہے۔ یہ دیکھیں آپ آج کل جو مسلمانوں پر عذاب آ رہے ہیں، جو کشمیر کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، آج کل کوئی نہیں آواز اٹھا رہا۔ اگر کوئی آواز اٹھاتا بھی ہے تو وہ اپنی پوزیشن کو بڑھانے کے لیے۔ تو بھائیو سب آپ مل کر مظلوم بھائیوں کے لیے، جتنی بھی مسلمان مظلوم قید میں ہیں ان سب کے لیے آواز اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ ہم پر کوئی عذاب نازل کرتا ہے تو کسی لیے کوئی وجہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو منانا چاہیے، اللہ تعالیٰ کو ہمیں راضی کرنا چاہیے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے اور ہم سے یہ جو عذاب ہے وہ ٹل جائے۔ ہم پر جو عذابیں آنے والی ہیں یا آ چکی ہیں سب ٹل جائیں۔ جب اللہ راضی ہو جائے تو نہ عذابیں آئیں گی اور نہ ہی اللہ تعالیٰ آنے دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں آج آپ دیکھیں گے جہاں کہیں بھی جائیں نمازیں بہت گھٹ پڑھتے ہیں، مسجدیں بند ہو گئی ہیں، طواف کعبہ رک چکا ہے، مسجد نبوی کی اذانیں بھی دیتے ہیں تو کوئی لوگ نہیں ہوتے، بس تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ یہ صرف قیامت کی نشانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں تو پھر ہمیں ان کو منانے کے لیے مسجدوں میں سجدے کرنے چاہیے، نہ کہ گھروں میں بیٹھ کے موبائلوں پہ گیمیں کھیلنے چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کو منانے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم سجدہ کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں اور اللہ تعالیٰ کے جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس کی بتائی گئی جو سنتے ہیں اس پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جاتا ہے۔ کہ ہم تو بس جو لوگ کہتے ہیں وہ ہم ویسے ہی کر دیتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے یار مسجد میں مت جانا، کہیں جمع مت ہونا، جمعہ نماز پر مت جانا، کسی کو بیماری ہو گئی تو آپ کو بھی پھیل جائے گی۔ یہ جو آج کل جو بیماری کورونا کی شکل میں آئی ہے یہ سب میرے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے۔ آپ اللہ تعالیٰ کو منائیں، راضی کریں، اللہ تعالیٰ کو منائیں کہ یا اللہ ہم سے جو خطا ہو گئی ہے، ہم سے جو بھی غلطیاں ہوئی ہیں اللہ ہمیں معاف عطا فرما۔ نمازیں پڑھیں، صبح نماز پڑھ کے قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، اور قرآن پاک کو جب آپ تلاوت کریں گے تو خدا آپ سے راضی ہو جائے گا۔ جب خدا ہی آپ سے راضی ہو جائے گا تو آپ کو نہ کسی چیز کی تکلیف ہوگی اور نہ ہی آپ کو کوئی عذاب آئے گا۔ جب عذاب انسان پر آتا ہے تو اس کو ہمیں ٹال دینا چاہیے، اور اس کے ٹال دینے کا ایک ہی طریقہ ہے، ہمیں خدا کو منانا چاہیے۔ جب تک خدا راضی ہے ہم پر کوئی ایسی عذابیں یا کوئی بھی بلا ہم پر نہیں آ سکتا، کیونکہ خدا ہم پر راضی ہے، وہ سب کا مالک بھی ہے، وہ غفور الرحیم ہے۔ تو آپ ایسا کریں کہ خدا کو منائیں، خدا سے رو رو کے دعا مانگیں کہ یا اللہ ہم پر جو بھی عذاب ہے، ہم پہ جو بھی ناراضگی ہے، ہمارے جو بھی گناہ ہیں سب کو معاف عطا فرما، اور ہمیں آگے قرآن پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں سب گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں 5 وقت باجماعت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں مسجدوں کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما۔ تو آج کا یہ جو میرا پیغام ہے یہ آگے پہنچائیں جتنا بھی ہو سکے۔ اپنے بچوں کو قرآن مجید پڑھائیں، اپنے بچوں کو دین کا راستہ سکھائیں، نہ کہ اپنے بچوں کو آج کل کی آپ کے سامنے سب کچھ، آج کل آپ کے جو چھوٹا سے چھوٹا بچہ ہوگا وہ انگریزی میں ماہر ہے لیکن اس کو قرآن مجید کا نہیں پتہ ہوتا کہ قرآن مجید کے آداب کیا ہے، ہمیں وضو کر کے اس کو اٹھانا چاہیے یا بغیر وضو ہم اسے چھو سکتے، لیکن اسے یہ سب
کچھ کا نہیں معلوم ہوتا، اسے یہ معلوم ہوتا ہے یہ کتاب انگریزی کا ہے، مجھے انگریزی بولنا چاہیے تو میں مشہور ہو جاؤں گا، میں دنیا میں پیغام لوگوں کو تک پہنچاؤں گا، لیکن اس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ یار سب سے جو اہم چیز ہے وہ قرآن مجید ہے۔ وہ قرآن مجید پڑھیں گے تو ہمیں آگے پتہ چلے گا کہ ہمارے ساتھ کیا ہونا ہے۔ یہ انگریزی والے کتاب میں تو آج کل کی دنیا میں ہے، کل اگر مرو گے تو تم کیا کہو گے فرشتوں سے کہ میں یار بیلوں پر کھیلتا رہا، میں انگریزی کتابیں پڑھتا رہا۔ وہ یہ تو نہیں پوچھیں گے تم انگریزی کی کتابیں پڑھتے رہے، وہ یہ پوچھیں گے کہ بتاؤ تم نے قرآن پڑھا تھا یا تم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی زندگی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنتیں دی ہیں ان پر عمل کیا تھا۔ فرشتوں نے تو یہ پوچھنا ہے۔ جب آپ نے قرآن پڑھا ہی نہیں ہوگا تو آپ کیا کہیں گے میں یار انگریزی کتاب پڑھا تھا، میں نے فرسٹ پوزیشن لی تھی 10ویں میں میٹرک میں یار اتنے نمبر لیے تھے۔ آپ اپنے بچوں کو دین کی تعلیم دیں۔ یہ نہیں ہے کہ ضروری کہ آپ حافظ قرآن بنائیں یا عالم دین بنائیں، جتنا بھی ہو سکے، جتنا بھی تھوڑا سا ٹائم نکال کر، جتنا بھی وقفہ ہو آپ کے بچوں کے لیے آسانی ہو، آپ کوئی قاری حضرات جو آپ کے محلے میں مسجدیں ہیں وہاں پہ اپنے بچوں کو بھیجا کریں، اپنے بچوں کو قرآن کی تعلیم دیا کریں، تو آپ کی بچوں کی زندگی سنور جائے گی، آپ کے بچوں کو اپنی زندگی طریقہ آ جائے گا کہ یار ہم نے زندگی کیسے بسر کرنی چاہیے، حضور پاک نے کیسے زندگی بسر کی تھی۔ یہاں تو سب کچھ یہی سکھایا جاتا ہے کہ یار فلان نے سائنسدان نے ایسی زندگی بسر کی تھی، اس نے یہ کیا تھا، اس نے وہ کیا تھا، اس نے انگلش میں اتنے نمبر لیے تھے۔ بھائی میرا آپ سب سے گزارش ہے کہ قرآن جی قبر میں پوچھا جائے گا کہ قرآن جی تم نے پڑھا تھا کہ نہیں پڑھا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے سائنس میں یار کتنے نمبر لیے تھے، آپ کے انگلش والے مضمون میں کتنے نمبر آئے تھے، آپ پیپروں میں آپ نے کتنے نمبر لیے۔ سب جو دار و مدار ہے یہ دنیا فانی ہے، ہم نے مر جانا ہے، ہم جب مریں گے تو قبر میں ہم سے پوچھا جائے گا۔ جب پوچھیں گے تو ہم کیا جواب دیں گے، کیا کہیں گے لوگوں سے، فرشتوں سے کہ ہم نے نمازیں پڑھی تھی، ہم نے اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی جو زندگی تھی اس پہ زندگی بسر کیا تھا، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی ان پر عمل کیا تھا، تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ نے عمل ہی نہیں کیا ہوگا تو آپ کیا کہیں گے کہ میں نے کیا تھا؟ وہ تو ان کو تو سب معلوم ہوتا ہے کہ یار یہ اس نے کیا کیا تھا کیا نہیں کیا تھا۔ تو آپ نے یہ دنیا فانی ہے، آگے کی سوچیں، وہاں پہ کیا کرنا ہے، پوری زندگی ہم نے وہاں پہ گزارنی ہے، پھر کبھی کوئی دنیا اس کے بعد نہیں آنے والی، بس آخرت وہیں ہے، صرف وہیں پر ہونی ہے۔ آپ جتنے بھی ہو سکے اس ہمارے پیغام کو آگے پہنچائیں تاکہ جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں وہ نماز سے جو نہیں پڑھتے انشاءاللہ نماز کے عادی ہو جائیں گے، تو قرآن جید پڑھیں گے اور اپنے بچوں کو انشاءاللہ دین کی تعلیم علم دیں گے۔ خدا حافظ۔